بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ گلشن گرلز ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سسٹم میں خوش آمدید۔ باب نمبر 1 حمد۔ پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ خلقت لوگ، پروا ہوا، اجیرن مشکل، گلزار چمک یا باغ، خطا غلطی، رت موسم، می بارش، جاڑا سردی کا موسم۔ عزیز طلباء، جن الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں۔ آپ نے حمد کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم میں شاعر نے اللہ کے کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے پانی، ہوا، موسم کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جب لوگ بارش سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے پروا چل پڑتی ہے۔ سوال نمبر 3، اوسان خطا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اوسان خطا ہونے سے مراد ہے حواس گم ہونا۔ سوال نمبر 4، موسم بہار کس موسم کے بعد آتی ہے؟ اس کا جواب ہے جاڑے کے بعد بہار آتی ہے۔ سوال نمبر 5، ہماری مشکلات ہمیشہ کس نے آسان کی ہیں؟ ہماری مشکلات ہمیشہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ تیرے ڈیش میں سب خدائی ہے، قبضے ڈیش سب کے نکالنے والا کام، گرمیاں ہو گئی ڈیش جب اجیرن حکم سے تیرے چل پڑی ڈیش پروا کی صدا تو نے ڈیش آسان مشکلیں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سب خدائی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ خطا اوسان کے معنی ہے حواس گم ہونا۔ جنگل اور ٹیلے کب گلزار ہوتے ہیں؟ بہار میں۔ جاڑے کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ بہار کا۔ بہت زیادہ بارشیں کب ہوتی ہیں؟ برسات میں۔ کالم الف میں موجود مصرے کو کالم ب میں موجود مصرے سے ملا کر شعر مکمل کریں۔ اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی بدل دی صورت، سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان، می برسنے سے آئی جان میں جان، جاڑا آخر ہوا اور آئی بہار، جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ قبضے تیرے قبضے میں سب خدائی ہے۔ تنگ بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں۔ خطا اوسان گرمی نے سب کے اوسان خطا کر دیے۔ ٹیلے صحرا میں ہر طرف ٹیلے ہوتے ہیں۔ پروا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ نظم میں سے تلاش کر کے دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ تحریر کریں۔ خدائی، بڑائی، خلقت صورت، برسات حرکات، بہار پہاڑ، آسان جہان۔ درج فقرات میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس علاقے میں آج کل چوری چکاری عام ہے۔ اس میں جو ہے چوری کلمہ ہے اور چکاری محمل۔ اسلم کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دھوم کلمہ اور محمل ہے دھام۔ کمرہ جماعت میں طلبہ نے شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ اس میں کلمہ ہے شور اور محمل ہے شرابہ۔ وہ سچ مچ ایک چور تھا۔ سچ جو ہے وہ کلمہ ہے اور مچ محمل۔ علی نے سوال کا جواب غلط سلط بتایا۔ غلط اس میں کلمہ ہے اور محمل سلط ہے۔ جن الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ کلمہ کہلاتا ہے اور جن الفاظ کے معنی نہیں ہوتے وہ محمل کہلاتا ہے۔ کلمے کے اب اقسام ہم پڑھیں گے۔ کلمے کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، مثالیں علی، میز، لاہور وغیرہ۔ فعل جس کلمے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، مثالیں آیا، لکھا، کھایا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے، مثالیں ہیں کا، کی، سے، پر، کے، نے، تک، کو وغیرہ۔ Press bell icon, like, comment and share.